شاہد علی حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں بہت ہی چیلنجنگ ماحول ہے، بہت ہی مشکل ماحول ہے. جب 22% 23% انٹرسٹ ریٹس ہوں تو کسی بھی بزنس کے لیے سروائیول ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کارپوریٹ ارننگز کیسی ہیں اور کیا گروتھ وغیرہ کی بھی بات ہو رہی ہے؟ اس انٹرسٹ ریٹ کو کیسے ویدر کر رہا ہے ہماری انڈسٹری اور ہماری جو لسٹڈ سیکٹر ہے، اور اس میں کیا آپ کو ڈاؤن دا روڈ نظر آ رہا ہے؟ عمران بھائی دیکھیں، ہماری مارکیٹ میں جو ویٹیج ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کا اور انرجی سیکٹر کا ہے اور ایل ایس ایم سیکٹر کا بھی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ بینکنگ اور انرجی سیکٹر کا ہے، جو کہ ہائر انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کی ارننگ جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہیں. اور جو انرجی سیکٹر ہے وہ بھی چونکہ ڈالر لنکڈ ریونیو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی ارننگ بھی پازیٹیو ہوتی ہے. تو اوور آل ارننگ گروتھ تو اچھی رہی ہے، اور اگلی ارننگ گروتھ، اگلے سال کی ارننگ گروتھ بھی تقریباً 15% کی ہم ارننگ گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ارننگ گروتھ کا مومنٹم تو کنٹینیو رہے گا، اور اب جو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جب نیچے جانا شروع ہوگا اس کی وجہ سے ایک اور فضا بہتر ہو جائے گی اور رسک پریمیم جو ہے وہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ پرائس ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو دو طرف سے جو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی، ایک تو کمپنی کی پرفارمنس جو کہ ہائر ارننگ گروتھ کی وجہ سے ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی جو مارکیٹ کی ری ریٹنگ ہو سکتی ہے بیکاز آف دا لوور آف انٹرسٹ ریٹ، اس کی وجہ سے ویلیویشن جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں نئے آئی پی اوز بھی ہونا شروع ہوں گے، نئی کیپٹل ریزنگ بھی ہوگی، ایکویٹی سائڈ پہ زیادہ ریزنگ ہونا شروع ہوگی، اور اس کی وجہ سے ایک اور مومنٹم کریٹ ہوگا. تو آگے جا کے مارکیٹ میں مجھے لگتا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہونا شروع ہوں گے تو اوور آل جو ہے وہ نئی مارکیٹ میں ریزنگ بھی ہونا شروع ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے ویلیویشن ری ریٹنگ بھی ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا سہیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، ان کو یقین ہے اور ظاہر ہے کہ ایک کنونشنل وزڈم بھی ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں جو ابھی ہمیں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں، اس کے لیے بہت ہی اچھا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. دو چیزیں فیکٹرز ہیں، ایک تو یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے شروع ہو جائیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہو، اور دوسری چیز یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایکسٹینڈڈ پروگرام ہو جائے اور وہ ہو جائے. ان دونوں کے پراسپیکٹس کتنے برائٹ ہیں؟ کیونکہ ان پہ بڑا انحصار ہے کہ پاکستان 2024 کس طرح سے ختم کرے، پھر 2025 میں کیسے جائے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مائل سٹونز ہوں گے دونوں. ان کے پراسپیکٹس کتنے اسٹرانگ ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. میرے خیال میں دونوں میں سے اگر مجھے چوائس دی جائے تو سب سے امپورٹنٹ آئی ایم ایف کا نیو پروگرام ہے. اگر آئی ایم ایف کا نیو پروگرام ہو جاتا ہے کامران بھائی، تو پھر مجھے لگتا ہے انٹرسٹ ریٹ بھی گر جائیں گے، کانفیڈنس بھی بڑھ جائے گا، کرنسی مزید نہ صرف اسٹیبل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اسٹرانگ بھی ہو جائے، اور جو غیر ملک کے سرمایہ کار ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان میں سرمایہ کار ہیں جن کے پاس بہت لیکویڈیٹی ہے اور سب ہی فکسڈ انکم میں جا رہی ہے، وہ بھی آ جائے گی. تو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی کہ آئی ایم ایف کا بورڈ پاکستان کا 3 سے 4 سال کا 6 سے 8 بلین ڈالر کا پروگرام کو اپروو کر دے. اب اس میں کافی مراحل ہیں، کافی پاکستان کو اقدامات کرنے ہیں، بہت سخت بجٹ دینا ہے، بہت سارے ٹیکسز لگانے ہیں، پھر اس کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد بورڈ جو ہے اپروول دے گا. میں پر امید ہوں. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو پاکستان میں جو امریکہ سے تعلقات ہیں، اب ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کا، یو ایس پریزیڈنٹ کا لیٹر بھی آیا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ایجپٹ جیسا ملک ہے وہاں پہ آئی ایم ایف نے ریسنٹلی ایک پروگرام دیا، پھر اس پروگرام کی سائز کو بھی بڑھایا. تو ان حالات کو جو چل رہے ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان کے میں، مجھے امید ہے کہ جون جولائی تک اگر یہ ایکسٹینڈڈ فیسلٹی آئی ایم ایف کا بورڈ اپروو کر دیتا ہے تو اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ بھی تیزی سے نیچے آئیں گے اور اکانومک اسٹیبلائزیشن بھی بہتر ہو جائے گی. لیکن شاہد علی حبیب صاحب، آپ نے کہا، جیسے کہ آپ نے کہا مارکیٹ کا ہمارا سارا ویٹیج اور ساری پرفارمنس جو ہے وہ بڑی حد تک بینک سینٹرک ہے، لیکن صرف بینکس تو نہیں ہوتے نا. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. اگر ریئل اکانومی ہے تو ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو، ہمارے دوسرے سیکٹرز کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. یہ بتائیں کہ اس میں بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. مثال کے طور پر آئی ٹی سیکٹر میں گورنمنٹ کے انیشیٹوز کافی بہتر ہیں، حالات کافی بہتر ہوئے ہیں، انٹرنیشنلی بھی بہتر ہوئے ہیں، گورنمنٹ بھی کافی سپورٹ کر رہی ہے. دوسری جانب بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے فارما سیکٹر میں، جو نان اسینشیل ڈرگز ہیں بڑے عرصے کے بعد حکومت نے ان کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے. تو یہ آئی ٹی سیکٹر، یہ فارما سیکٹرز، یہ دوسرے سیکٹرز جو ہیں
وہاں پہ کتنی آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے, اس میں کتنی آگے ڈاؤن دا روڈ گروتھ ملتی ہے ہمیں؟ نہیں بہت زیادہ بوئنسی لگتی ہے, بیکاز ناٹ اونلی فارما سیکٹر اور آئی ٹی سیکٹر بلکہ اکراس دا انٹائر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر, جس میں سیمنٹ آتا ہے, جس میں فوڈ سیکٹر آتا ہے, ان سب میں بوئنسی جو ہے وہ لگ رہی ہے. بیکاز جیسے آپ ذکر ہوا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے, اس کے کبھی امکانات ہیں, تو اس کی وجہ سے اوور آل اکنامک گروتھ جو ہے وہ ہونا شروع ہوگی, اور اس میں نئے جو پلانس ہوتے ہیں, جو کمپنیز نئے پلانس کرتی ہے اگلی ایکسپینشن کی, وہ کرنا شروع کرے گی, اور اس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی کیپیسٹیز بڑھنا شروع ہوں گی, اور جب کیپیسٹیز بڑھنا شروع ہوں گی تو اوور آل جو ہے وہ والیومیٹرک گروتھ ہونا شروع ہوگی. تو ڈیفینیٹلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے ہمارے اکنامک گروتھ کے لیے, اور وہی رول پلے کرتا رہا ہے کچھ عرصے پہلے. تو میرا خیال سے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ گورنمنٹ اگر اس طریقے کے میجرز لے کے نہ صرف آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بھی فوکس کرے, جس کی وجہ سے ہمیں اچھا خاصا ایکسپورٹ مل سکتا ہے, اور فارما سیکٹر ہو گیا, فوڈ سیکٹر ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, اسٹیل سیکٹر, آٹو سیکٹر, ان سب کے اوپر جو ہے کچھ اچھی پالیسیز لی جائیں, جس کی وجہ سے جو ہے کمپنیز کی پرفارمنس اچھی ہو, ان کی ٹاپ لائن امپروو ہو, اور آٹومیٹیکلی جو ہے وہ امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, اور اوور آل جی ڈی پی گروتھ میں رول پلے کرے گا. یہ سہیل بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے پھر انڈسٹریل سیکٹرز کی طرف جاتے ہیں, جو ہمارے دوسرے سیکٹر ہیں, ٹیکسٹائل ہے, سیمنٹ ہے, ہمارا فرٹیلائزر ہے, یہ جو سیکٹرز ہیں ان کی اوور آل, آٹوموبیل ہے, ان کی اوور آل ہیلتھ کیسی ہے؟ یہاں پر بڑا ہم نے ایک لیک لسٹر ماحول دیکھا ہے پچھلے سال 2 سال کے اندر, یہاں پہ کوئی رینیول ہمیں نظر آ رہا ہے؟ لیکن جس طرح آپ نے کہا اس میں سے فرٹیلائزر سیکٹر تو کافی بہتر پرفارم کر رہا ہے پچھلے 1-2 سال سے, کیونکہ فارمرز انکم اچھی رہی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ سٹیل, سیمنٹ, آٹوموبیل یہ بڑے پریشان ہیں, ان کے ریونیو سیلز بہت متاثر ہوئی ہیں, اور خاص طور سے جو چھوٹی کمپنیاں ہیں, مڈ سائز کمپنیاں اس سیکٹر میں, وہ کافی افیکٹ ہوئی ہیں اکانومک سلو ڈاؤن سے, اور ہائی انٹرسٹ ریٹ سے, اور کرنسی کی انسٹیبلٹی سے. مگر اگر کرنسی مزید اگلے 6 مہینے سال اسٹیبل رہ جاتی ہے, اور اکانومک ایکٹیویٹیز پک کرتی ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ میں سلو گریجول کمی ہوتی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ان سیکٹرز میں گریجول امپروومنٹ ضرور آئے گی. اور یہ جو سکلیکل سیکٹر ہے جو 2-3 سال سے بہت متاثر ہوا ہے, بظاہر لگ رہا ہے کہ اگلے 6-12 مہینے میں اس کی پرفارمنس تھوڑی بہتر ہو. اور آٹوموبیل بھی بری طرح سے ہرٹ ہوا ہے نا؟ جی, آٹوموبیل کے لیے تو 2-3 پرابلمز رہے نا. ایک تو انٹرسٹ ریٹ جب بڑھ جاتا ہے تو بینکوں سے فائنینسنگ ختم ہو جاتی ہے. دوسری جانب جب کرنسی گرتی ہے تو آپ دیکھیں قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں, تو قوت خرید بھی لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی اگر کرنسی سٹیبل رہتی ہے تو کچھ پرائسز سٹیبل ہوں گی, مگر انٹرسٹ ریٹ although کم ہوں گے پھر بھی بہت مہنگی ہوگی فائنینسنگ, تو کچھ بہتری ضرور آئے گی. بٹ اس میں کچھ سال لگیں گے. کامران صاحب 6 مہینے 8 مہینے میں شاید آٹوموبیل کے حالات بہتر نہ ہو, بٹ اگر سال 1.5 سال اگر اکانومک اسٹیبلائزیشن رہ جاتی ہے, پھر جا کے ہمیں نظر آئے گا کہ موٹر سائیکل, ٹریکٹرز اور گاڑیوں میں بالخصوص بہتری نظر آئے گی. تو اس میں وقت لگے گا, کیونکہ جو گاڑیاں ہیں وہ لگژریس آئٹمز ہوتی ہیں, اور جب اکانومی اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جاتی ہے تو وہاں پہ زیادہ پازیٹیو اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جناب شاہد علی حبیب, سی او عارف حبیب لمیٹڈ, اور جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ سی او ٹاپ لائن سیکیورٹیز. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے معیشت اس صورت میں چلے گی جب پاکستان میں ٹیکس دینے والے زیادہ ہوں, ٹیکس نیٹ بڑھے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے, ٹیکس چوری کا کلچر ختم ہو. بار بار کوششوں کی ہم اطلاع سنتے ہیں, ایک بار پھر وہی پرانی ایف بی آر, وہی پرانی کوشش, وہی اس کی ایک نئی تاجر دوست ایپ سامنے آ گئی ہے. کیا اس میں کوئی آثار ہے, کامیابی کے امکان ہیں, اور کیسے پاکستان کے ٹیکس کلچر کو بہتر کیا جا سکے, ٹیکس چوری کو ختم کیا جا سکے, اور ڈاکیومنٹیشن ہو سکے؟ اس موضوع پہ ایک بار پھر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.